اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل زندگی یقیناً روز ازل سے ہی جب سے دنیا خلق ہوئی ہے اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، مسائل کے ساتھ ہی تشریف لائے ہیں، لیکن چونکہ نبی تھے، مسائل کو حل کرنا جانتے تھے، اللہ کے حکم سے اور پنجتن علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کے ذریعے سے مسائل حل کرتے تھے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لاتے رہے، جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی رہی، عوام کے لوگوں کے مسائل بڑھتے رہے، لیکن جس طرح سے شریعت مقدسہ آگے بڑھتی رہی، انبیاء کرام تشریف لاتے رہے، مسائل حل ہوتے رہے، یہاں تک کہ پیغمبر عظیم الشان اسلام حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور دین کامل ہوا غدیر کے دن۔ مسائل اس کے بعد بھی باقی رہے، لیکن پیغمبر کی دنیا کے جانے کے بعد ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے بغیر ہادی کے اس دنیا کو رکھا ہو۔ ہادی باقی تھے، باقی ہیں، قیامت تک باقی رہیں گے۔ آج سب سے پہلے ناظرین کرام، آج کے دن کی مناسبت سے میں سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت طیبین و طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں اللہ کی آخری حجت حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی یوم ولادت کی تبریک و تہنیت پیش کرتا ہوں، اپنی جانب سے، تمام علماء کرام جو یہاں تشریف فرما ان کی جانب سے، تمام مراجع کرام کی جانب سے، تمام مومنین مومنات کی جانب سے، تمام جو چینل ون کے اراکین ہیں پردے کے پیچھے، کیمرے کے پیچھے، ان کی جانب سے، خصوصی طور سے ان حضرات کی خدمت میں اور ہم سب کی جانب سے میں آپ تمام ناظرین کی خدمت میں آج کے دن کی تہنیت و تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہمارے چینل ون کے اس خصوصی پروگرام مسائل زندگی کو 500 ایپیسوڈ مکمل ہوئے ہیں۔ اس کی خوشی میں اور کون سا بہتر دن ہوتا کہ آج یوم عید، جس دن سرکار حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا یوم ولادت ہے، ہم نے اس مناسبت سے آج اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے موقع فراہم کیا ہے۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم دین کی خدمت کے لیے ایک چھوٹا سا قدم اٹھائیں۔ چینل ون قائم ہوا، جن حضرات نے اس چینل کو قائم کرنے میں دامے درہمیں قدم سخنے ہر طرح کی مدد کی، تعاون کیا، ان حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج یہ چینل قائم ہے اور پوری دنیا میں پیغام انسانیت پہنچا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ میں حضرات محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا شکر گزار ہوں کہ ان کی برکتوں سے، ان کی عنایتوں سے آج ہم یہ دن دیکھ رہے ہیں کہ یہ چینل دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہا ہے، کیونکہ اس کا مقصد ایک ہی ہے، کسی ذاتی مفاہمت کے لیے، کسی ذاتی اغراض اور مقاصد کے لیے چینل قائم نہیں ہوا ہے، بلکہ پیغام انسانیت۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ 500 ایپیسوڈ جو مکمل ہوئے ہیں، اس میں نہ صرف یہ کہ برادران اہل تشیع بلکہ برادران اہل سنت، تمام عالم اسلام اور اسی کے ساتھ میں تمام برادران وطن، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے کرسچن بھائی، سکھ، سب اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم پیغام محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام جو کہ پیغام انسانیت ہے، اس کو دنیا تک پہنچائیں۔ میں ان تمام بزرگوار کے شکریہ کے بعد اپنے مراجع کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی نائبین ہمارے ملک ہندوستان میں مقیم ہیں اور
وہ تمام علماء کرام جو یہاں تشریف لائے اور اس چینل میں انہوں نے اپنے مذہبی فرائض کو انجام دیا، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے اس پروگرام مسائل زندگی میں جو علماء کرام تشریف لائے ہیں اب تک اور جن کے نام مجھے یاد ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ حجت الاسلام جناب سیدنا محمد الموسوی صاحب قبلہ، حجت الاسلام جناب مولانا حسنین صاحب رضوی قراروی، جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی، جناب مولانا احسان حیدر صاحب جوادی، جناب مولانا احمد علی صاحب عابدی، جناب مولانا روح ظفر صاحب، جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی، جناب مولانا ذکی حسن صاحب، جناب مولانا محمد قیصر صاحب، جناب مولانا نور علی عابدی صاحب، جناب مولانا صفی حیدر صاحب، جناب مولانا پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب، جناب مولانا احتشام زیدی صاحب، جناب مولانا ذیشان حیدر زیدی صاحب، جناب مولانا محمد اسلم صاحب، جناب مولانا غلام رسول کشمیری صاحب، جناب مولانا فیاض باقر صاحب، جناب مولانا کمیل اصغر صاحب، جناب مولانا عباس علی خان صاحب، جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب، ڈاکٹر مولانا کلب صادق صاحب قبلہ، اور جناب مولانا کلب جواز صاحب قبلہ۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 نام شاید میں مس کر رہا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ ان تمام حضرات کا بزرگوار کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی جانب سے، چینل ون کی جانب سے، اور تمام علماء حق جو دین کی خدمت کر رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی اور طول عمر عطا فرمائے تاکہ دین کی اسی طرح سے وہ خدمت کرتے رہیں اور بہتر طرح سے خدمت کرتے رہیں۔ اسی کے ساتھ میں چینل ون کے تمام ان اراکین کا اس پروگرام اس ایپیسوڈ کے اوائل ہی میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو کیمرے کے پیچھے ہیں اور یہ دن و رات محنت کرتے ہیں تاکہ جو پروگرام مرتب ہوتے ہیں یہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ میں تمام ٹرسٹیز چینل ون کے جو ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خصوصی طور سے اپنے چھوٹے بھائی جناب عمران رسول صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس حقیر کو اس قابل سمجھا کہ میں علماء کے قدموں میں بیٹھ کے یہاں یہ خدمت انجام دوں۔ اسی کے ساتھ میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں میں ناظرین آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام کو اس قدر کامیاب بنایا کہ جس کی مجھے توقع نہیں تھی۔ آج ہمارے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے، واٹس ایپ ٹیکسٹ میسیجز کے ذریعے، آڈیو میسیجز کے ذریعے جو آپ لوگ جڑے ہوئے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ بسا اوقات جو سوالات آتے ہیں، جو سجیشنز آتے ہیں، جو باتیں آتی ہیں، یقین جانیے کہ آنکھ میں آنسو آ جاتے ہیں کہ اس چھوٹی سی خدمت کے عوض یہ پیغام اتنی دور تک پھیل گیا ہے کہ آج ہمارے ساتھ پوری دنیا جڑی ہوئی ہے۔ میں اللہ سے ایک بار پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ محمد اور آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام اور خصوصاً ہمارے زمانے کے امام حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے صدقے میں اس چینل کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور ہمارے مراجع کرام، ہمارے علماء حق کا سایہ تا دیر ہمارے سر پر قائم رہے۔ آئیے اسی تمہید کے ساتھ آج کا یہ پروگرام شروع کرتا ہوں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے جو بزرگ اور ہمارے علماء گو کے عمر میں کچھ چھوٹے بھی ہیں لیکن بہرحال علم اور عمل میں سب یقیناً پوری قوم سے بڑے ہیں، یہ نائبین امام ہیں۔ ہم ان کا احترام کرتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ نوجوان بھی جس طرح سے اب تک علماء کرام کی عزت اور احترام کرتے تھے اسی طرح سے کرتے رہیں گے تاکہ دین کی تعلیمات ہم تک پہنچتی رہیں، ہم اس پر عمل پیرا ہوتے رہیں۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں مہمان ہیں حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا حسین مہدی صاحب حسینی، حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا ذکی حسن صاحب قبلہ، حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا ذوالفقار صاحب مہدی، اور حجت الاسلام جناب مولانا کمیل اصغر صاحب قبلہ۔ تھوڑی دیر میں انشاءاللہ حجت الاسلام جناب مولانا روح ظفر صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ میں ان سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور
کافی وقت آپ کا لے لیا ہے. آئیے میں پہلے تاثرات جاننے کی کوشش کرتا ہوں اور دعائیں لینے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ان علماء کرام سے. آغا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ. آپ تمام حضرات کا یہاں خیر مقدم ہے اور بہت خوشی ہے کہ اس خاکسار کی نحیف آواز پہ آپ لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں اور یقیناً آپ تمام حضرات کی وجہ سے یہ پروگرام کامیاب ہے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ 30 سے زیادہ ممالک میں یہ پروگرام جا رہے ہیں چینل ون کے, اور اس کا اثر جیسے کہ آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کس طرح سے ہو رہا ہے, کہ صرف ہماری قوم میں نہیں بلکہ عالم اسلام میں اور غیر مسلمان جو اقوام ہیں ان میں بھی کس طرح سے پیغام جا رہا ہے. آغا آپ کا کیا تاثر ہے اس پروگرام کے سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے اپنے کو نحیف کہا. آپ حقیقتاً نحیف نہیں ہیں, اس لیے کہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھنا چاہیے کیا کہہ رہا ہے. لہٰذا آپ جس کی باتوں کو منتقل کر رہے ہیں وہ عالم نور کے رہنے والے ائمہ خدا, پیغمبر اکرم, انبیاء کرام ہیں. لہٰذا ان کی باتیں جہاں جہاں پھیلیں گی اس کی قدر کی جائے گی, چونکہ شفاف پانی کو سبھی پیتے ہیں, سبھی اس کو عزیز رکھتے ہیں. آغا میں آپ سے بھی تاثر چاہوں گا کہ جو پروگرامز ماشاءاللہ کافی تعداد میں آپ حضرات اس پروگرام میں میرے مسائل زندگی میں, دوسرے اور پروگرام میں بھی آپ لوگ تشریف لاتے ہیں, لیکن میں اپنے پروگرام کی بات کر رہا ہوں, کیسا محسوس کرتے ہیں اور کیا آپ کے تاثرات ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اس عظیم مناسبت کہ جو سرکار ولی عصر عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ولادت باسعادت کی مناسبت ہے, اس مناسبت سے تمام اہل بیت اطہار کی خدمت میں مبارکباد کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے اپنے ان معزز ناظرین کی خدمت میں بھی ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں. اور ساتھ ہی ساتھ اس ہمارے مسائل زندگی پروگرام کے جو 500 ایپیسوڈ کمپلیٹ ہوئے, اس پر بھی میں آپ تمام حضرات کو ان ناظرین کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں اور آپ حضرات کی طرف سے ان ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا. واقعیت یہ ہے کہ ایک پروگرام کا اتنے لمبے عرصے تک باقی رہنا اور ٹی وی پر آتے رہنا, معمولاً پروگرام جب 100-200 تک پہنچتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کی مقبولیت کم ہو جاتی ہے. لیکن آپ کا پروگرام جب شروع ہوا تھا تو ہفتے میں 1 دن تھا. پھر کچھ دنوں کے بعد جب زیادہ لوگوں کا اصرار بڑھا اور ناظرین کی طرف سے مسلسل یہ ڈیمانڈ ہوئی کہ اس پروگرام کو بڑھایا جائے, آپ نے اسے ہفتے میں 2 دن کیا. اور اس کے بعد بھی ناظرین کی طرف سے یہ کہا جائے کہ آپ اس پروگرام کو اور بڑھائیے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس پروگرام میں جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اس کی محبوبیت میں, مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے. اور واقعیت یہی ہے کہ جب کوئی پروگرام مقبول اور محبوب ہوتا ہے تو پھر انسان کو شکر گزار ہونا چاہیے اس خالق کی بارگاہ میں جس نے یہ توفیق دی, یہ موقع دیا, اور ان حضرات اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں کہ جن کی توجہات اور عنایات کی بنا پر یہ پروگرام اس طرح سے کامیابی کے راستوں کو طے کر رہا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ اسی طرح سے یہ پروگرام اور بہتر طریقے سے لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہوئے, لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں بانٹتے ہوئے, یہ میں جملہ تاکیداً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے بہت سے, چونکہ میرا آنا جانا رہتا ہے, میں نے بہت سے ناظرین سے یہ بات سنی کہ بہت سی ذہنی مشکلات, بہت سی گھریلو مشکلات, حتیٰ بہت سی بقیہ قسم کی جو معاشرتی مشکلات تھیں وہ ان پروگرامز میں سوال پوچھنے کی بنا پر حل ہو گئیں. خود انہوں نے سوال پوچھے یا پھر کسی نے سوال پوچھا تھا, انہوں نے جواب سنا اور خود بخود ان کے مسائل حل ہوئے. سب سے بڑی اس پروگرام کی کامیابی یہی ہے کہ لوگوں کے گھروں کے مسائل ختم ہو رہے ہیں, خوشیاں پھیل رہی ہیں, اور پروردگار عالم کی یقینی طور کے اوپر یہ توفیق سب کے شامل حال رہے انشاءاللہ کہ یہ جو آپ کا مقصد ہے کہ لوگوں کے گھروں میں خوشیاں آئیں, لوگوں کے گھروں میں علوم اہل بیت پہنچیں, لوگ عمل کی دنیا میں اپنے کو بہتر سے بہتر بنا سکیں, یہ آپ کا مقصد انشاءاللہ بہتر طریقے سے کامیابی کے راستوں پر گامزن ہوتے ہوئے ایک دن
ترقی کے بالا ترین اوج تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ میں اسی کے ساتھ میں مولانا ذوالفقار صاحب سے گزارش کروں گا کہ اپنا تاثرات پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو یقیناً سبھی اس پروگرام سے منسلک جتنے بھی افراد ہیں ان سب کی کاوشوں کا یہ نتیجہ ہے کہ اور واقعاً یہ پروگرام کامیابی کے مراحل طے کر رہا ہے۔ اور ایک زمانہ تھا جب ہم سنتے تھے کہ فلاں گاؤں میں مثلا یہ پریشانی ہے، وہاں کوئی عالم نہیں پہنچا ہے، یا دور دراز گاؤں تک، شہروں تک بھی کہہ سکتے ہیں عالم نہیں پہنچا ہے اور ان کو مسائل نہیں معلوم ہے۔ ہم نے ایک جگہ ایک بار سنا کہ غلام عسکری صاحب کہتے تھے کہ ہم ایک گاؤں میں گئے تو وہاں قبروں پر لال جھنڈیاں لگی ہوئی دیکھی، تو پوچھا کیا ہے؟ کہا ہم نے ان کو بغیر نماز میت کے دفن کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج شاید اجتماعی کوشش کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ اتنے سارے سوالات آ رہے ہیں الحمدللہ، کہ جو ہماری بات ہوتی ہے اس پروگرام کے منتظمین سے کہتے ہیں کہ مولانا سوال اتنی کثرت سے آ رہے ہیں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ جواب دیں، اس کے باوجود ہمارے پاس سوال باقی رہ جاتے ہیں اور ہم بہت سارے ناظرین سے شرمندہ ہوتے ہیں۔ جی بے شک جی۔ اور یقینی بات ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ لوگوں کی دلچسپی اس پروگرام کے سلسلے میں کتنی ہے۔ لیکن میں ایک دوسری طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی بھی کام اجتماعی جب ہوتا ہے تو اس کا اثر کتنی دور تک جاتا ہے، ہم نے اس پروگرام سے دیکھا ہے۔ الحمدللہ۔ کہ آپ مثال کے طور پر جے پور گئے، جے پور سے 100 کلومیٹر اندر گئے، انہوں نے کہا کہ مولانا اس کام نے بہت حد تک ہماری ضرورت پوری کر دی۔ ہم کچھ نہیں ہوا تو ایک سوال لکھ کے بھیج دیا، ہم کو جواب مل گیا، گھر میں بیٹھے ہوئے، کوئی مسئلہ ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو۔ تو یہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اجتماعی کوششوں کا اتنا زیادہ جو ہے اثر جو دکھائی دیتا ہے، ہمیں انشاءاللہ مزید اس بارے میں ہم سب کو مل کے کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ بات بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ شاید اس طرح کے مواقع ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتے۔ واقعاً یہ اللہ کی بہت بڑی جو ہے مہربانی ہے اور اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، جس کا ہم جتنا شکر ادا کریں شاید وہ کم ہے اس نعمت کے مقابل میں جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ آغا آپ میرے اس پروگرام میں کئی بار تشریف لا چکے ہیں، میں آپ سے بھی چاہوں گا کہ تاثرات اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں آپ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا تذکرہ کرتے رہیے اور اس پر اس کا شکر بجا لاتے رہیے۔ سفر ہے شرط مسافر نواز بہتیرے، ہزارہا شجر سایہ دار راہ میں ہیں۔ سبحان اللہ جی۔ آپ نے مسائل زندگی کا سفر شروع کیا، جی یہاں بیٹھ کر لوگوں کے مسائل حل کرنے شروع کیے اور پوری دنیا کے لوگ جڑتے چلے گئے، اور الحمدللہ ان کی دعائیں آج چینل ون کو اور اس کے تمام خدمت گزاروں کو مل رہی ہیں۔ میں صرف اتنا ہی عرض کروں گا کہ اسلام نے اور خود قرآن مجید نے سوالات پوچھنے کا حکم دیا ہے۔ جی پہلے پبلک کے سامنے اور لوگوں کے سامنے یہ زحمت تھی کہ پوچھنے والے نہیں ملتے تھے، اور خاص طور سے جوانوں اور لیڈیز کے لیے، خواتین کے لیے یہ زحمت تھی کہ پوچھیں تو سوال کیسے پوچھیں، اور کتنے سوالات ایسے ہوتے تھے کہ جن کو پوچھنے میں شرمندگی محسوس ہوتی تھی تو وہ بغیر جواب کے رہ جاتے تھے۔ جی آج آپ یہاں بیٹھ کر پوری دنیا کے ہر طرح کے مسائل، خواتین کے، جوانوں کے، جو عام طور سے وہ پوچھتے ہوئے شرماتے ہیں یا پوچھ نہیں سکتے یا عالم تک رسائی نہیں رکھتے، ان مسائل کو حل کر رہے ہیں، اور الحمدللہ یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ لوگوں کے ان کے مسائل کا حل مل رہا ہے اور وہ صحیح مذہبی اور سماجی اور اسلامی زندگی گزار رہے ہیں۔ ناظرین کرام، ہمارے درمیان دو علماء کرام یہاں تشریف فرما نہیں ہیں، حجت الاسلام جناب احمد علی صاحب عابدی اور حجت الاسلام جناب احسان حیدر صاحب جوادی، اور تیسرے ہمارے ایک اور عالم دین ہیں حجت الاسلام جناب مولانا محمد قیصر صاحب قبلہ، یہ بھی زیارت و تشریف لے گئے ہیں۔ ویڈیو کلپنگ ان کی ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس کو ملاحظہ فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات علماء کرام، اراکین چینل ون اور معزز ناظرین،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آپ کی طرف سے یہ میسج کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ پروگرام مسائل زندگی کا 500واں ایپیسوڈ ریکارڈ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے سلسلے میں خوش نصیب ہوں کہ آپ نے مجھے بھی یاد کیا اور دعوت دی، لیکن انتہائی معذرت اور انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ میں اس وقت صرف نہ یہ کہ شہر میں نہیں ہوں بلکہ اس وقت ملک میں نہیں ہوں۔ یہ مسائل زندگی کے سلسلے میں صرف اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ یقین مانیں، جہاں کہیں بھی جاتا ہوں، ہندوستان کے شہر بنگال سے لے کر بہار، یو پی، دہلی، ہریانہ، مدھیہ پردیش، مہاراشٹر، گجرات، ساؤتھ انڈیا میں بہت نیچے تک اور بہت آگے تک، کرناٹک اور تامل ناڈو اور آندھرا اور ان تمام اسٹیٹس میں جہاں کہیں بھی گیا، یا ہندوستان کے باہر جہاں کہیں بھی جاتا رہا ہوں، شاید ہی آج تک ایک سفر بھی ایسا نہیں گزرا کہ جہاں پر مومنین کرام اور اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے اور پیغام انسانیت سننے والوں نے مجھ سے ملاقات کر کے اس پروگرام کا حوالہ نہ دیا ہو۔ بہت سارے لوگ تعریفیں کرتے ہیں، بہت سارے لوگ اپنے سجیشنز رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں۔ اس پروگرام مسائل زندگی کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ دن بھر میں تقریباً 1-2 گھنٹہ ایسا نکل جاتا ہے کہ واٹس ایپ کے حوالے سے یا فیس بک کے حوالے سے یا میسنجر کے حوالے سے لوگوں کے سوالات کے جواب، یا ٹیلی فون کے حوالے سے لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتا رہتا ہوں، اور پروردگار عالم کا ہزار شکر ادا کر رہا ہوں کہ اس نے یہ توفیق عنایت فرمائی ہے۔ بڑا افسوس ہو رہا ہے اس وقت، اگر آپ کے ساتھ ہوتا تو اور بہت اچھا لگتا، مجھے بھی بہت اچھا لگتا۔ یقین مانیں ناظرین، آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح آپ مسلسل پروگرام مسائل زندگی اور چینل ون کے دیگر پروگرام کے حوالے سے حوصلہ افزائی کرتے رہتے ہیں، اپنے سوالات بھیجتے رہتے ہیں، اسی طرح سے یہ سلسلہ جاری رکھیں۔ یقین نہیں آ رہا ہے کہ اتنے دن ہو گئے کہ یہ 500واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے ایسے سوالات بھی ہوتے رہے ہیں کہ جہاں ہم خوشیاً نہ صحیح تو مجبور ہوتے ہیں کہ ہم مطالعہ کریں، کتابیں دیکھیں، مسائل، ویب سائٹ، انٹرنیٹ، ان حوالوں سے اپنی معلومات میں اضافہ کریں، اور وہ پیغام اہل بیت علیہ السلام آپ کی خدمت میں پہنچائیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اسی طرح سے جاری اور ساری رہے گا۔ میں کچھ اپنے ذہن میں جو محفوظ رہ گئے ہیں باتیں یا واقعات، انہیں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، جو میں کبھی بھلا نہیں سکتا ہوں۔ ایک مرتبہ یہیں کربلا معلیٰ میں تھا، اور میں دوپہر کے حصے میں، جس وقت تھوڑا سا نسبتاً رش کم ہوتا ہے، سناٹا ہوتا ہے، مومنین کم ہوتے ہیں، اس وقت میں گیا خیمہ گاہ، کربلا معلیٰ کی ایک عظیم زیارت گاہ خیمہ گاہ ہے۔ میں وہاں گیا کہ جا کے سکون سے تھوڑی دیر بیٹھ کر اہل بیت کی مصیبت پر آنسو بہاؤں گا اور ان سے راز و نیاز کروں گا۔ ابھی میں نے جا کر، گرمی کا دن تھا، پردہ پڑا ہوا تھا، موٹا ضخیم پردہ تھا، میں نے ادھر پردہ ہٹایا، اور جیسے ہی میں نے پردہ ہٹایا دیکھا اندر 2 انتہائی بزرگ بوڑھی خواتین تھیں۔ انہوں نے دیکھتے ہی مجھے پہچان لیا، اور اس کے بعد مجھے بے انتہا دعائیں دیں کہ بیٹا آپ ٹی وی پر آتے ہیں، آپ ہمارے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے، بڑا دل خوش ہوتا ہے۔ یقین مانیں کہ ایک مرتبہ پھر میں متوجہ ہوا سرکار سید الشہداء امام حسین کے حرم کی طرف، میں نے انہیں سلام کر کے آپ تمام حضرات کی خدمت میں مسائل زندگی کے اس 500ویں ایپیسوڈ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح سے حوصلہ افزائی بھی کرتے رہیں گے، سوالات بھی بھیجتے رہیں گے۔ اسٹوڈیو میں موجود علماء کرام کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر اپنی جانب سے بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ جس طرح سے آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر
ہمیں فائدہ پہنچاتے ہیں. اسی طرح آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں. اور اس سب سے بڑھ کے ایک شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اپنے ان ساتھیوں، ان دوستوں کا کہ جو ٹی وی اسکرین پر ہم کو دکھائی نہیں دیتے ہیں، لیکن جن کی وجہ سے ہم سب ٹی وی اسکرین پر دکھائی دیتے ہیں. ہماری چینل ون کی وہ ٹیم جو پس پردہ یہ سارے انتظام اور اہتمام کرتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کی خدمت میں اتنے بہترین پروگرام پیش ہوتے ہیں. میں ان سب کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، ان سب کے لیے دعا کر رہا ہوں. اور یہاں کربلا معلیٰ میں اور اس کے بعد اپنے پورے سفر زیارات میں انشاءاللہ خصوصی طور پر میرے ساتھی جو کیمرے کے پیچھے ہیں وہ سب متوجہ رہیں کہ وہ سب میرے ساتھ کربلا معلیٰ میں ہیں. ان کی طرف سے امام حسین، جناب عباس اور دیگر بارگاہوں میں میں سلام بھی پہنچاؤں گا. ان کی دعائیں بھی ائمہ اطہار علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دوں گا. بہت شکریہ، جزاک اللہ. ایک مرتبہ پھر آپ کا ممنون ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقط ون چینل کے مقبول اور پسندیدہ ترین پروگرام مسائل زندگی کے 500 ایپیسوڈ مکمل ہونے پر ہم اس عظیم الشان چینل کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم اسے دن دونی رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے. ظاہر سی بات ہے کہ مسائل زندگی وہ پروگرام ہے کہ جس کا خود میری ذات سے ایک تعلق رہا ہے خاص، اور اس کا بیج بویا گیا اور آج اسے تناور درخت دیکھتے ہوئے بہت خوشی حاصل ہوتی ہے. خداوند عالم اسے ترقی عنایت کرے اور خدمت دین کے جذبے سے سرشار اس چینل کو امام زمان کی سرپرستی میں ہمیشہ ترقی حاصل ہو. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیۃ اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. دین اسلام اور دین اہل بیت علیہ السلام کی تبلیغ اور لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانا یہ وہ عظیم منزلت ہے اور عظیم ذمہ داری ہے جو خداوند عالم نے انبیاء علیہ السلام کے سپرد کی ہے کہ تبلیغ دین یعنی خدا کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اور خاص کر ان لوگوں تک پہنچانا جن لوگوں تک عام حالات میں رسائی ممکن نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ جب تک دین کا پیغام لوگوں تک نہیں پہنچے گا اس وقت تک لوگ دین پر عمل نہیں کریں گے اور تعلیمات اسلامی اور خاص کر تعلیمات اہل بیت علیہ السلام زندہ نہیں ہوں گی. اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ میڈیا کے اعتبار سے ایک ترقی یافتہ دور ہے. جو وسائل آج کے زمانے میں ہے کل وسائل نہیں تھے. کل ایک خبر کو دوسرے شہر تک پہنچنے کے لیے یا ایک محلے سے دوسرے محلے تک پہنچنے کے لیے وقت لگتا تھا، لیکن آج جب یہ میڈیا اتنا عام ہو گیا ہے کہ آپ ایک ایک گوشے تک ایک ایک گھر تک اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں، وسائل کو استعمال کر کے ہماری ذمہ داری کہ ہم پیغام اہل بیت لوگوں تک پہنچائیں. اگر لوگ اسی میڈیا کے ذریعے سے وہ باتیں پہنچا رہے ہیں جن سے اخلاق خراب ہو رہا ہے، فتنہ و فساد برپا ہو رہا ہے،
تو کس ذمہ داری ہماری کہ ہم اپنا یہ وسائل ہیں ہم ان وسائل سے وہ چیزیں پہنچ جائیں جس سے اخلاق سدھرے اور امن و امان قائم ہو۔ اگر لوگ اس میڈیا کے ذریعے سے ضلالت و گمراہی کی باتیں پھیلا رہے ہیں تو اگر ہمارے امکان میں ہے تو ہماری ذمہ داری کہ ہم ہدایت کی باتیں پہنچائیں۔ یہ کام جو آپ کو وین کی شکل میں نظر آ رہا ہے، یہ آج سے کئی برس پہلے بمبئی کے چند دین کا درد رکھنے والے لوگوں نے، جن میں اکثریت جوانوں کی تھی، یہ کام شروع کیا۔ اور جب یہ کام شروع ہوا تب یقین جانیے کہ مسائل بالکل ہی نہیں تھے اور ایک نئے پیسے کا بھی سہارا نہیں تھا، لیکن جن جوانوں نے یہ کام شروع کیا، خدا رسول پر اعتماد رکھا اور ایک کام شروع ہو گیا، اور دھیرے دھیرے یہ ون ٹی وی چینل ون میں تبدیل ہو گیا۔ وہ زمانہ بھی تھا جب معمولی سے رقم کی فراہمی ایک مشکل ہوتی تھی، اور آج یہ زمانہ بھی آیا جب اتنے زیادہ کام کرنے کے بعد ایک اپنا چینل اسٹیبلش ہو گیا۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، کسی ایک بندے کا کام نہیں ہے، یہ غیبت رہنے والے اس امام کا کام ہے جس نے لوگوں کی نیتوں کو دیکھ کے ہر لمحہ مدد کی اور یہ وسائل فراہم کر دیا۔ اور آج الحمدللہ یہ ون چینل اس وقت نہ صرف ہندوستان کے دیہاتوں میں، شہروں میں، گھروں میں ہے، بلکہ دیگر ممالک میں بھی اہل بیت علیہ السلام کا پیغام پہنچا رہا ہے۔ وہ تمام حضرات جو روز اول سے اس میں شریک تھے، اور وہ لوگ جو بعد میں شریک ہوئے، اور وہ لوگ جو اس وقت شریک ہیں، اور وہ لوگ جو آئندہ شریک ہوں گے، خدا ان سب کو اپنے فضل و کرم سے بہترین اجر و ثواب عطا فرمائے، اور ان سب کو امام علیہ السلام کی خاص دعاؤں میں شامل فرمائے۔ ون میں مختلف طرح کے پروگرام منعقد کیے گئے ہیں اور جاتے ہیں۔ ان میں مسائل زندگی وہ پروگرام ہے جس میں آپ کے مسائل بحث کیے جاتے ہیں، اور جو سوالات آپ پوچھتے ہیں علماء ان سوالات کے جوابات آپ خدمت میں دیتے ہیں۔ الحمدللہ آج اس سلسلے کو تقریباً 500 سلسلے ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل و کرم تھا، اور یہ ہے کہ جب شروع ہوا تھا تو یہاں 2-4 کی امید نہیں تھا، آج یہ سلسلہ 500 تک پہنچ گیا ہے، اور امید ہے کہ ایک دن یہ 5000 تک بھی پہنچے گا۔ آپ کے سوالات آتے ہیں، ان سوالات کی بررسی کی جاتی ہے، اور علماء اپنے اعتبار سے محنت کر کے، مشقت کر کے آپ کی خدمت میں جوابات پیش کرتے ہیں۔ لیکن میری گزارش آپ حضرات سے یہ ہے کہ آپ سوالات بھیجتے وقت اس بات کا خیال رکھیں، یہ ایک عمومی چینل ہے، اس میں ایسے سوالات نہ بھیجیں جن کے جوابات سے کوئی مشکل ایجاد ہو سکتی ہو۔ آپ کا سوال مشکل ایجاد نہیں کرے گا، لیکن آپ کے حساس سوالات دوسروں کے لیے مشکل کا سبب بن سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو آپ کے پاس حساس سوالات ہیں، یہ آپ کے شخصی سوالات ہیں۔ آپ ان شخصی سوالات کو خصوصی طور پر اپنے نزدیک مقامی علماء سے دریافت کریں، ان کا حل دریافت کریں، اس کو پبلک میں لا کر کے ایک نیا مسئلہ ایجاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور سوالات عام طور سے وہ پوچھیں جو بار بار نہیں پوچھے گئے جاتے۔ عام طور سے وہی سوال کہ رزق کی دعا فلاں، یار بھائی یہ ہو گیا، 10 مرتبہ آپ نے سن لیا، پھر آپ کسی کو تکرار کر رہے ہیں۔ آپ وہ سوالات پوچھیے جو زندگی سے متعلق ہیں، جس سے قوم کی ترقی وابستہ ہے، جس سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور جو آپ کی تہذیب، آپ کی ثقافت کا ترجمان ہو۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، آپ کی طرف سے آنے والا ہر سوال جواب دینے والوں کے لیے مشکل نہیں ہوتا، لیکن آپ کی فکر کی ترجمانی ضرور کرتا ہے۔ لہذا آپ ایسے سوالات بھیجیے جسے پتہ چلے کہ سوال کرنے والے پڑھے لکھے ہیں،
दर्दमंद हैं, कौम का दर्द रखते हैं और कौम की तरक्कियाँ चाहते हैं। मेरी दुआ है कि चैनल आगे चलता रहे। और एक गुजारिश और भी है इस चैनल के बारे में कि जब काम आगे बढ़ जाता है तो हासिदीन के हसद के शर का ख्याल ज़्यादा होता है। उसमें जहाँ दुश्मनों की दुश्मनी नुकसान पहुँचाती है, उससे ज़्यादा दोस्तों का हसद भी नुकसान पहुँचाता है। खुदावंद आलम की बारगाह में मेरी दुआ है खुदावंद आलम इस चैनल को शर दुश्मनों के शर के साथ साथ दोस्तों के और हासिदीन के शर से भी महफूज रखे, और ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहे जब तक हमारे इमाम का ज़ूर न हो जाए, और इंशाअल्लाह वो दिन भी आए कि हम अपने इमाम के ज़ूर का ऐलान इसी चैनल से करें और ये चैनल में इमाम की आवाज़ गूंजे और इमाम की खिदमत में पेश करें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीब इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लानु दाइम अला अदाइहिम अजमईन। नाज़रीन इकराम, ये सोचकर बहुत ही खुशी हो रही है और ये हम सब के लिए मसर्रत का लम्हा है कि वो सिलसिला जो आज से कई साल पहले शुरू हुआ था, आज वो नेक कदम अल्हम्दुलिल्लाह अपने 500 मरहले पर पहुंच चुका है। ये जानकर हम सबको खुशी हो रही है और यकीनन खुशी होना भी चाहिए कि न सिर्फ ये कि अल्हम्दुलिल्लाह ये मसाइल ज़िंदगी का सफ़र जो शुरू हुआ था वो अपने आगाज़ ही से बेहतरीन तरीक़े से आगे तरक्की करता हुआ यहाँ तक पहुँचा है और इसमें किसी भी तरीक़े की कोई रुकावट अल्हम्दुलिल्लाह महसूस नहीं की गई, बल्कि रोज़ बरोज़ इसमें तरक्की होती चली गई है। ये यकीनन सबसे पहले परवरदिगार आलम की इनायत और तौफ़ीक़ है और इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की इनायत और तवज्जो है, वरना खुदा की तौफ़ीक़ और इमाम वक्त की इनायत और तवज्जो के बग़ैर कोई दीन का काम इतना आसानी से आगे लेके नहीं चल सकता है। तो ये मुझे भी खुशी है और यकीनन नाज़रीन इकराम को भी और सामीन इकराम को भी खुशी है इस बात की। लिहाजा हम अपने मोमिनीन इकराम की खिदमत में ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जिस तरीक़े से ये आसानी हमारे लिए फ़राहम हुई कि आज इस चैनल के ज़रिए से हमें इस्लाम नाब मोहम्मदी यानी हकीकी इस्लाम का पैगाम पहुँचाने का ज़रिया मिला है, वहीं हम अपने ज़िंदगी को इन तमाम अहकाम के ऊपर चलाकर अमल करके बेहतरीन चाहने वाले अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का पेश करें, ताकि वो दिन करीब आ जाए कि जिस दिन के लिए हम सब से खुदा और रसूल ने मुतालबा किया है, वो ये कि आखिरी हुज्जत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के ज़ुहूर के लिए मैदान फराहम हो सके। जब तक हम सब दुआ नहीं करेंगे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के लिए, उस वक्त तक परवरदिगार आलम ज़ुहूर का मैदान भी फराहम नहीं करने वाला है। ये खुदा की हिकमत है कि जब अल्लाह चाहेगा, लेकिन हमारी दुआएं भी इसमें असरअंदाज है। जब हम दुआ करेंगे यकीनन ये बेहतरीन ज़रिया है दुनिया के तमाम गोशों में, तमाम जगहों पे आवाज़ पहुँचाने का कि हम इस तरीक़े से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के मज़हब को आम करें, उनकी तालीमात को आम करें और ज़ुहूर इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए ज़मीना फ़राहम करें। अल्लाह ताला हम सब की खिदमतों को कबूल करे, मोमिनीन इकराम और हम सब के आमाल को भी परवरदिगार आलम कबूल फ़रमाए। मैं आखिर में फिर एक मरतबा इस खुशी के मौके पर तमाम मोमिनीन इकराम की खिदमत में भी मुबारकबाद अर्ज़ करता हूँ और इस 500 प्रोग्राम और 500 एपिसोड के मुकम्मल होने पर मैं तहे दिल से ख़ुद विन चैनल और विन चैनल के तमाम वो अफराद के जो ज़िम्मेदार हैं, मसूल हैं और वो तमाम जो पुश्त पर्दा
اور کیمرے کے پشت میں اس مہم کو اور اس ذمہ داری کو انجام دے رہے ہیں، دن و رات محنت میں لگے ہوئے ہیں، میں ان کی بھی توفیقات میں اضافے کے لیے دعا کروں گا کہ پروردگار عالم ان کی ان خدمتوں کو بھی روز قیامت نام اعمال میں بہترین جگہ قرار دے اور ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔